وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ، محترم سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز طلبہ، اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص ہمیں دھوکہ دینے والا ہے تو کبھی بھی اس سے سچی محبت نہیں کرے گا، کبھی اس سے پیار نہیں کرے گا، اور اگر کرتا ہے تو پھر وہ عقل مند انسان کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو لگے کہ یہ جو چیز ہے میرے پاس، یہ چیز جلدی ختم ہو جانے والی ہے، تو پھر وہ اس چیز میں دل نہیں لگائے گا، اس سے وہ شدید محبت نہیں کرے گا۔ یہی حال ہے دنیا کا۔ یہ جو دنیا ہے اللہ رب العالمین نے دیا، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا، یہ زندگی ختم ہو جائے گی ایک دن۔ اللہ رب العالمین نے اس زندگی کے تعلق سے بتایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ جو زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی دھوکہ دینے والی ہے، کھلم کھلا یہ دھوکہ دے گی، دھوکہ دے کر رہے گی یہ دنیا۔ تو پھر ہم اس دنیا سے کیوں اس طریقے سے محبت کریں جب اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، یہی آیت ہے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر ایک کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پھر اللہ قیامت کے دن پورا بدلہ دے گا۔ اچھا کام کیا ہے اس کا بھی بدلہ ملے گا، برا کام کیا ہے اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس شخص کو جہنم سے ہٹا دیا جائے، دور کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ انسان کامیاب ہو جائے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا دیکھو یہ جو جنت ہے اور یہ جو جہنم ہے، تمہیں کمانا ہے، تمہیں کوشش کرنا ہے دنیا کے اندر،
دنیا کے اندر کوشش کرو گے لیکن دنیاوی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو عاجلہ کہا۔ من کان یرید العاجلہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص اس دنیا کو پسند کرتا ہے، جو شخص دنیا کا خواہش مند ہے، جو اللہ رب العالمین نے دنیا کو دنیا بھی نہیں کہا، کیا کہا جانتے ہیں؟ عاجلہ۔ عاجلہ کا مطلب جلدی ختم ہو جانے والی چیز۔ یہ دنیا بہت ہی جلد ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہے، دنیا چاہتا ہے، ہم اسے دنیا دیں گے، ہم اسے دنیا دیں گے، جس کو چاہیں گے ہم دنیا دیں گے، لمن نرید، جتنا چاہیں گے اتنا ہی دیں گے۔ اچھا، سماج کے اندر آپ نظر دوڑائیے، انسان جتنا چاہتا ہے کیا اسے اتنا ملتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم جسے چاہیں گے دیں گے، سب کو نہیں ملتا ہے، یہ دنیا سب کو نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جسے ہم چاہیں گے اسے دیں گے، وہ جتنا چاہے گا اسے اتنا نہیں ملے گا، ہم جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد یہ ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر جہنم میں جانا پڑے گا اس شخص کو۔ پھر اللہ رب العالمین نے آخرت کے تعلق سے بتایا، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، جو شخص آخرت کا طلبگار ہوگا، آخرت کے لیے جیے گا، اٹھے گا تو آخرت کے لیے، کوئی کام کاج کرے گا تو آخرت کے لیے، آخرت اس کے دماغ میں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے بتایا، اور وہ کوشش بھی کرے گا دنیا کے اندر، وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن بھی ہوگا، ایمان بھی رکھے گا۔ وہ ایمان ہونا چاہیے آخرت کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں کے اوپر بھی، کتابوں کے اوپر بھی، رسولوں کے اوپر بھی، قیامت کے اوپر۔ ہاں، مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، اس کے بعد اگر تقدیر میں جنت ہے تو جنت ملے گی، جہنم ہے تو جہنم، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا جو دنیا کے اندر آخرت کے لیے جیے گا، کوشش کرے گا، مومن ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ شکریہ ادا کرنے کا مطلب اللہ رب العالمین اسے جنت میں پہنچائے گا۔ میرے بھائی، جب دنیا کی یہ حالت ہے کہ دنیا کو اللہ رب العالمین نے عارضی کہا، دنیا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جلدی ختم ہو جائے گی، تو پھر انسان اس طریقے سے اس قدر محبت کیوں کرے دنیا سے؟ اور آج جو مسلمان ذلیل ہے، آج جو مسلمان رسوا ہے، مسلمان جو جوتا کھا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ دنیا کی محبت ہے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کتاب الملاحم کے اندر، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم، لوگوں یاد رکھو ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں، جتنی امت ہے، ساری امت مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ یوشک الامم ان تداعی علیکم، تدا مطلب دعوت دینا، ایک آدمی دوسرے کو پکارے گا، چلو یہاں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا ہے، اٹیک کس کے اوپر کرنا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر، میں جا رہا ہوں، چلو تم بھی چلو۔ کھانے کے لیے کوئی دعوت دیتا ہے تو اکیلا کھاتا ہے کہ نہیں؟ ولیمہ کی دعوت سب کو دیتا ہے، شادی بیاہ میں دعوت سب کو دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر کے گئے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور اکیلا نہیں، دوسرے کو بھی بلائیں گے، آؤ میں جا رہا ہوں، تم بھی شامل ہو جاؤ، میں مسلمانوں کی تباہی چاہتا ہوں، تم بھی شامل ہو جاؤ، اس طریقے سے۔ اچھا، مثال دے کے سمجھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کما تدعی الاکلۃ الی قصعتھا، جس طریقے سے تم اپنے دسترخوان پر دوسرے کو بلاتے ہو۔ حدیث کے اوپر غور کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس طریقے سے وہ نان مسلم و غیر مسلم، وہ اسلام کا دشمن، وہ مسلمانوں کا دشمن، جس طریقے سے ایک دوسرے کو کھانے پر بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی وہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ ایسی بات، یہ مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ پیارے نبی نے مثال کیا دی؟ تم مسلمان، تم جس طریقے سے ایک دوسرے کو کھانے پر بلاتے ہو، دسترخوان پر بلاتے ہو، اور بلانے کو تم نیکی سمجھتے ہو، اجر و ثواب سمجھتے ہو، بالکل وہ بھی ویسے ہی سمجھیں گے۔ اس حدیث سے نقطہ پھر کیا ملا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کا دیکھ بھال کرنا، مسکینوں کو، محتاجوں کو، لاچاروں کو، بے بسوں کو کھانا کھلانا، یہ کام سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ نان مسلم نہیں، مسلمان کرتا ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے، یہ حدیث دلیل ہے، جی یہ حدیث دلیل ہے۔ اس لیے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا،
मोहताजों को खाना खिलाना, फकीरों को, मिस्किनों को, लाचारों को, बेबसों को नवाजना, ये हमारे नज़दीक क्या है? ये अजर व सवाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकी देगा, इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत देगा। तो जिस तरीके से हम नेकी समझते हैं कि वलीमे की दावत हो तो सबको बुलाया जाए, शादी ब्याह की दावत है सबको बुलाया जाए, और भी दस्तरखां पर हम खाने के लिए जा रहे हैं सबको बुलाया जाए, और नेकी समझते हैं इसे, बिल्कुल गैर लोग, इस्लाम के जो दुश्मन हैं, मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, वह इसको नेकी समझेंगे और एक दूसरे को बुलाएंगे मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए। साहबा इकराम बहुत ज्यादा अक्लमंद थे, बहुत ज्यादा समझदार थे, इल्म के बड़े शौकीन थे, नहीं समझ में आती बात फौरन पूछ लेते। क़ाल क़ाइलुन फ़क़ाल क़ाइलुन, एक कहने वाले ने कहा कि अल्लाह के रसूल, वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या उस दिन हमारी तादाद कम होगी? मुसलमान तादाद में ज्यादा नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए सारे लोग हमला करेंगे, ऐसा होगा क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अंतुम यौमइज़िन कसीर, नहीं ऐसी बात नहीं है, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी कसरत होगी, तुम बहुत ज्यादा, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, छोटी मोटी तादाद नहीं होगी। लेकिन क्या होगा? वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, जिस तरीके से समंदर के ऊपर झाग है, समंदर के ऊपर पानी का जो ढेव है और झाग है, बिल्कुल वैसे ही तुम बन के रह जाओगे। लगेगा कि हाँ तादाद में बहुत ज्यादा हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला रहोगे, अंदर से बिल्कुल खोखला रहोगे। इस हदीस से एक नुक्ता और एक मसला ये भी मालूम हुआ कि ये जो मुसलमानों ने पहले जंग जीती, जंग बदर में, जंग ओहद में, इसी तरीके से बहुत सारे जंगें हुई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ताकत इसी तरीके से तादाद के जोर पर नहीं जीती मुसलमानों ने जंग। और आज भी ये मुशाहिदा है, इसी तरीके से तजुर्बा कार लोग बताते हैं, जीतता कौन है मालूम है? जिसके अंदर हौसला है, जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर ईमान है। महज ताकत के जोर पर, महज माल के जोर पर कोई जीत नहीं सकता है। जी, ये तजुर्बाकार लोग बताते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम अंदर से खोखला रहोगे। तुम्हारे ताल्लुक से उनके दिलों के अंदर कोई रोब दबदबा नहीं रहेगा। रोब दबदबा अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म कर देगा उनके दिलों से। इस हदीस से एक नुक्ता ये भी मिला कि गैर मुस्लिमों के दिल में मुसलमानों के ताल्लुक से रोब दबदबा होना चाहिए। ये मुसलमान है, इसे हम धोखा नहीं देंगे, इसके साथ हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसके साथ हम गद्दारी नहीं करेंगे। क्यों? ये मुसलमान है, ये पाबंद है शरीयत के, पाबंद है कुरान और हदीस के। हम इससे झूठ नहीं बोल सकते, हम इसे चोरी करने का मशवरा नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि अगर पकड़ा जाए तो फिर सजा क्या है? हाथ काटा जाएगा। नौजवान लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है, हर एक लड़की के जहन में ये बात होनी चाहिए, ये रोब दबदबा, ये मुसलमान है, इसके साथ चक्कर नहीं चलेगा, ये मुसलमान ज़िना के करीब तक नहीं जाएगा। इसलिए कि इनके नज़दीक ये है कि अगर इसने ज़िना कर लिया, शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े लगाए जाएंगे, शादीशुदा है तो फिर रजम कर दिया जाएगा। ये रोब दबदबा होना चाहिए। नहीं, कत्ल नहीं कर सकते एक दूसरे को, करेंगे तो क़िसासन कत्ल किया जाएगा। ये रोब दबदबा आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़त्म कर देगा। आज ख़त्म हो गया, आज ख़त्म हो गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक तो रोबो दबदबा तुम्हारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हारे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन वहन डाल देगा। फिर साहबी रसूल पूछते हैं कि अल्लाह के नबी वहन का क्या मतलब, वहन किसको कहते हैं? अब प्यारे नबी ने बताया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत, इसी तरीके से मौत को नापसंद करना। आज दुनिया से सबसे ज्यादा मोहब्बत है कि नहीं? सबसे ज्यादा मोहब्बत है। सोता है तो भी वही सपना देखता है दुनिया के लिए, कैसे कमाना, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, कैसे 10,000 से 20,000 करना है, 20,000 से 40,000 करना है, वही सपना देखता है। सुबह उठता है दुनिया दुनिया, रात में सोता है दुनिया दुनिया, दोपहर को जरा आराम करने के लिए बैठता है दुनिया दुनिया, हमेशा दुनिया। दुनिया की ये मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफरत। कौन है जो मौत से मोहब्बत करता है? मौत को, जी, कुरान और हदीस का आप मुताला करेंगे तो पता चलेगा, मौत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमत कहा। जी, नेमत कहा मौत को। आपको क्या लगता है ये मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब है? मौत के जरिए अल्लाह किसी को सजा देना चाहता है? मौत नहीं देना चाहे, नहीं, मौत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है।
جیسے ہی مرتا ہے اچھا آدمی وہ جو حقیقی نعمت ہے حقیقی نعمتوں کو پا لیتا ہے. اسی لیے حدیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ کوئی اچھا آدمی ہے اس کا جب انتقال ہوتا ہے ہم تاخیر کرتے ہیں تھوڑا سا, نہیں ابھی اس کا کوئی رشتہ دار ہے باہر ہے اعظم گڑھ میں ہے دلی میں ہے اسے آ جانے دیا جائے, اس کے بعد پھر کفن دفن کریں گے. وہ میت خود کہتی ہے, وہ انسان خود کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو, تاخیر مت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو موت بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. آج دنیا سے محبت, اسی طریقے سے موت کو ناپسند کرنا, یہ وجہ ہے. یہ جو دنیا ہے اور آخرت ہے, آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت ہی کم ہے, بہت ہی کم ہے. دونوں کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا, دونوں کا موازنہ مقارنہ نہیں کیا جا سکتا. آخرت اور دنیا کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. صحیح مسلم شریف کتاب الجنہ کے اندر ایک حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بتایا. اب پیارے نبی ویسے ہی کوئی بات بتا دے تو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اسے مانیں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں مانیں. اب پیارے نبی قسم کھا کے بتا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں؟ واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصابعہ فی الیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی ہے, الا مثل ما یجعل احدکم اصابعہ فی الیم, کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک انگلی سمندر میں ڈبوئے ڈالے. سمندر بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے, تم میں کا کوئی ایک آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے, فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ, پھر وہ دیکھے کہ اس کی انگلی نے کتنا پانی لایا. آپ انگلی کو سمندر میں ڈبوئیے, اس کے بعد پھر دیکھیے کہ کتنا پانی آیا انگلی کے ساتھ. جتنا پانی آیا وہ دنیا ہے, اور وہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. اللہ الصمد. یہ دنیا, یہ کس کی؟ ایک آدمی کی پراپرٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک آدمی کے پاس جو مال ہے, ایک آدمی کے پاس جو زمین جائیداد ہے, مال و متاع ہے, اس کی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, پوری دنیا کی بات کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوری دنیا کے اندر جو کچھ مال و متاع ہے, جتنی چیزیں ہیں فائدہ اٹھانے کی, تمام چیزوں کی اہمیت کتنی ہے. ایک آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے, اس کے بعد پھر نکالے, پھر دیکھے کہ کتنا پانی آیا. جتنا پانی آیا اس کی بس اتنی ہی ہے دنیا, اس دنیا کی اتنی ہی اہمیت ہے. کتنا پانی آیا وہ دیکھے. اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو دنیا ہے نا, دنیا کی عمر بہت کم ہے. جی, دنیا کی عمر بہت کم ہے, زیادہ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. اسی لیے سورۃ النازعات کے اندر ایک آیت ہے, سورۃ النازعات سورہ نمبر 79 اما پارے کے اندر یہ سورہ ہے, اور اس سورہ کے اندر 46 آیتیں ہیں. جو آخری آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی, کأنہم یرونہا لم یلبثوا. اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی کہ جب کوئی انسان موت کو دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے, موت کو اپنی آنکھوں سے یا قیامت کو دیکھ لیتا ہے, کأنہم, تو اسے ایسا گمان ہوتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے, لم یلبثوا, کہ اس نے دنیا کے اندر نہیں جیا, دنیا کے اندر وہ نہیں ٹھہرا, دنیا کے اندر وہ زندگی نہیں گزاری. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, مگر ایک شام یا ایک صبح. جب انسان موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو انسان کو ایسا لگے گا کہ میں دنیا میں 70 سال 60 سال 40 سال 30 سال نہیں, دنیا میں صرف ایک شام گزر کے آیا ہوں یا ایک صبح گزر کے آیا. بس صبح ہی گیا اور صبح ہی واپس آ گیا, یا شام کو گیا کچھ دیر تک رہا اور شام ہی کو واپس آ گیا. دن کا کچھ ہی حصہ میں دنیا کے اندر ٹھہرا, ایسا لگے گا انسان کو. دوسری آیت کے اندر جو بتایا گیا, اللہ رب العالمین نے بتایا کہ قیامت کا جو دن ہوگا, اس دن کے مقابلے میں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. صحیح, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اب 50,000 سال کو آپ تقسیم کیجئے, یہ جو 60 سالہ زندگی ہے 70 سالہ زندگی, تو 2-2.5 منٹ کی زندگی ہوگی. بالکل وہی محسوس کرے گا انسان جب موت کو دیکھ لے گا, موت کی سختیوں کو, قیامت کو, قیامت کی ہولناکیوں کو, تو اسے لگے گا کہ میں نے دنیا کے اندر 2-2.5 منٹ ہی زندگی گزار کر آیا ہے. 2-2.5 منٹ. کیوں ایسا نہیں لگتا ہے کہ وقت بہت زیادہ تیزی سے گزر رہا ہے؟ ایسا نہیں لگ رہا ہے. اور یہ جو کانٹیسٹ ہے کہ بہت کم لگے گا, ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا. سورۃ الاحقاف کے اندر بھی یہی آیت ہے کہ دن کا کچھ ہی حصہ میں دنیا کے اندر ٹھہرا. ترمذی شریف
ابواب الزہد کے اندر ایک حدیث ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا. قریب ہونے کا کیا مطلب؟ فتكون السنة كالشهر. یہاں تک کہ ایک سال گزرے گا ایسا لگے گا کہ ایک مہینہ گزرا ہے. والشهر كالجمعة. ایک مہینہ گزر جائے گا ایسا لگے گا کہ ایک جمعہ 8 ہی دن گزرا ہے. والجمعة كاليوم. ایک ہفتہ گزر جائے گا ایسا لگے گا کہ یار ایک ہی دن تو گزرا ہے. ایک دن گزر جائے گا ایسا لگے گا کہ وقت کی ایک گھڑی ایک لمحہ ہی ابھی تک گزرا ہے ایسا لگے گا. کیوں ایسا نہیں لگ رہا ہے آج؟ ہر شخص اپنے اندر غور و فکر کرے. میں ایک آئینہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, بالکل آئینہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, دیکھو اپنے آپ کو, میں کیسا تھا 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, 20 سال پہلے یا 5 سال پہلے, میں کیسا تھا, اب کیسا ہوں, آگے کیسا ہو جاؤں گا, کیسا رہوں گا. پھر نہیں لگتا وقت تیزی سے گزر رہا ہے؟ کب چھوٹا بچہ تھا بنیان چڈی پہن کے گھوم رہا تھا, کب بڑا ہو گیا, پھر بڑا ہو گیا, کب کمانے کا قابل ہو گیا, کب شادی بیاہ بال بچے ہو گئے. یار آہستہ آہستہ بال بھی سفید ہونے لگے. پہلے تو دیکھا کہ یہاں کا ایک بال سفید ہوا, پھر 2 بال, چلو نکال کے اکھاڑ کے پھینک دیتے, پھینک دیا تاکہ دنیا والوں کو جلدی پتہ نہ چلے بال سفید ہو رہا ہے. ادھر جا رہا ہے, ابھی بالکل بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے, پھینک دیا اکھاڑ کے, پھر پھینک دیا اکھاڑ کے, پھر پھینک دیا, چلو کالا کر لیں گے ایک مرتبہ. کتنے مرتبہ آپ کیجئے گا؟ زندگی ختم ہو رہی ہے بھائی. اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا تھا؟ کبھی نہیں ہوا تھا. یہ ساری چیزیں کیا میسج دے رہی ہے؟ ختم ہو جائے گی یہ زندگی. یہ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے. پہلے کبھی گھٹنے میں درد تھا کیا؟ کبھی درد نہیں تھا. ابھی اچانک 1 گھنٹہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں, آدھا گھنٹہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. یار اس سے پہلے تو کبھی درد نہیں ہوا, اچانک درد ہونا شروع ہو گیا, کیا بات ہے؟ پہلے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بالکل ایسے ہی بیٹھا رہتا تھا, ہلتا بھی نہیں تھا, کچھ نہیں ہوتا تھا. ابھی بیٹھنا بہت مشکل ہو رہا ہے. ہو رہا ہے کمر میں درد, کیسے, کیا ہو رہا ہے؟ ایک طاقت ہے بھائی, ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. وہی چلا رہا ہے, وہی چلا رہا ہے. جانا ہے, جانا پڑے گا. کتنے آپ کالے کریں گے داڑھی کو, کتنے بال کو آپ کالے کریں گے؟ سفید ہونا ہے یہ. دانت بہت اچھے تھے, پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا, ایک دن اچانک ہلنے لگا. ایک دن ڈاکٹر کے پاس گئے, علاج کیے, پہلے ایک دانت اکھاڑ لیا گیا, اٹھا کے پھینک دیا, پھر آہستہ آہستہ سارے ختم ہو گئے. اچانک آئینہ دیکھتے ہیں, یار یہ جو چمڑے ہیں چمڑے یہ بھی جھلسنے لگے. کیا ہے یہ سب؟ یہ ساری چیزیں, یہ جو بدلاؤ ہے نا, میں کیسا تھا ابھی کیسا ہو گیا, کیسا ہوں گا, یہ جو ساری چیزیں ہیں میسج کیا دے رہی ہے, پیغام کیا دے رہی ہے؟ زندگی ختم ہو رہی ہے, بہت تیزی سے زندگی ختم ہو رہی ہے. کیوں کبھی ایسا نہیں لگتا؟ ابھی تو جمعہ کا دن گزرا ہے, بہت جلدی آ گیا جمعہ کا دن. یار رمضان میں ہم نے روزہ رکھا تھا, ابھی تو گیا رمضان, پھر اتنی جلدی رمضان کیسے آ گیا؟ ایسا نہیں لگ رہا؟ یہ قیامت کی نشانی ہے. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا, وقت بہت تیزی سے گزرے گا. یہ ایک مطلب ہے. اسی طریقے سے اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں بہت کم ہیں, آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہیں. اللہ رب العالمین نے بتایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 133 کے اندر, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے کہا کہ دوڑو, مسابقہ کرو, وَسَابِقُوا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ہم بھی مسابقہ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کس چیز میں؟ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں. وہ آدمی نمازیں پڑھتا ہے, ہم بھی نماز پڑھیں گے, اس سے زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے. یہ مقابلہ آج نہیں ہے ہمارے اندر. وہ تہجد پڑھتا ہے کیا؟ ہم بھی پڑھیں گے تہجد. وہ نوافل زیادہ پڑھتا ہے, ہم بھی پڑھیں گے. وہ نفل روزہ زیادہ رکھتا ہے, ہم بھی رکھیں گے. وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے, ہم قرآن پڑھنا بھی سیکھیں گے, ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے اور اچھے سے سیکھیں گے. اس نے کتنا دیا اللہ کے راستے میں؟ اتنا دیا, 5000 دیا, ہم اس سے زیادہ دیں گے. یہ جذبہ کسی کے اندر نہیں ہے دنیا کمانے کے لیے. اس کے پاس بلڈنگ آ گئی نا, دیکھو ہم بھی ٹھوکتے ہیں بلڈنگ. اس کے پاس گاڑی آ گئی, دیکھو انہوں نے زمین خرید لیا, دیکھو ہم بھی خریدتے ہیں. انہوں نے ایسا کر دیا, میرا بھی ہوگا, ہم بھی آپ کمپٹیشن کریں گے. وہ دکان ڈال دیا چوک پہ, بہت زیادہ چل رہی ہے وہ دکان, دیکھو ہم بھی ڈالتے. وَسَابِقُوا,
اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن کس میں؟ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بخشش کی طرف، اپنے رب کی بخشش اور معافی کی طرف، درگزر کی طرف سبقت کرو، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی، جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ زمین آپ دیکھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھیے، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو، سر پر دوڑو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے تیار کیا کس کے لیے؟ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا۔ اتنی بڑی جنت تو بہت دور کی بات ہے، اگر تھوڑی سی جگہ بھی اگر مل جائے نا جنت میں، تو زمین و آسمان سے اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موضع صوت فی الجنت، صوت مانے کوڑا، کوڑے سمجھتے ہیں، ہنٹر جس سے مارا جاتا ہے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اگر مل جائے جنت میں، خیر من الدنیا وما فیہا، تو وہ کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے، تمام چیزوں سے زیادہ بہتر۔ اللہ الصمد۔ دنیا کے اندر کتنی نعمتیں، انسان جب سنتا ہے نا یہ اڈانی کے بارے میں، امبانی کے بارے میں، اس کے پاس اتنا دھن دولت ہے، ابھی اتنا کم ہو گیا، اتنا امیر تھا ابھی غریب ہو رہا ہے، اس طریقے سے بہت سارے انسان ہیں کیا بولنا شروع کر، اتنا پیسہ، یار ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں، اتنا پیسہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنی جگہ اگر مل جائے جنت میں، ہنٹر رکھنے کی جگہ، کوڑا رکھنے کی جگہ، یہ جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ میرے بھائی، تو پھر ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اسے حاصل کرنا ہے۔ اب جانتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کی چیزیں ہیں، ملعون کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا ملعون، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں ملعون، یہ حدیث ہے اور تقریباً یہ تمام سنن کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ الا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو غور سے سنو، الدنیا ملعونۃ، یہ جو دنیا ہے لعنت کے مستحق ہے، یہ جو دنیا ہے ملعون ہے۔ ملعون، لعنت کا کیا مطلب؟ دعا ہے کہ بد دعا ہے؟ یہ بد دعا ہے، ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے، وعید ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے جہنم کی خوشخبری، یہ بد دعا ہے، لعنت۔ پیارے نبی نے کہا کہ دنیا کے اوپر لعنت، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، دنیا کے اندر جتنی چیزیں تمام چیزوں کے اوپر لعنت، إِلَّا مَبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مگر جو چیزیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ دنیا کے اندر جو کچھ کام کیا جاتا ہے نا، جو کچھ ہے سب لعنت کے مستحق ہے، سب کے اوپر لعنت ہے، مگر وہ لعنت کے مستحق نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ اس حدیث کی اگر شرح کیا جائے نا تو مسجد بنانا کیا ہے؟ یہ بھی لعنت ہے، مسجد بنانا یہ بھی لعنت ہے اگر اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے نہ بنایا جائے، اگر اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اگر مسجد کی تعمیر نہ ہو تو پھر لعنت ہی کے تو مستحق ہے۔ کیوں؟ کوئی آدمی مسجد بنا دے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اسے نجات مل جائے گی، جنت میں چلا جائے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مدرسہ قائم کرنا یا مدرسہ چلانا، مدرسہ بنانا، یہ بھی لعنت کے مستحق ہے اگر إِلَّا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نہ ہو تو، اگر اللہ رب العالمین کی خوشنودی شامل حال نہ ہو تو پھر یہ بھی لعنت کے مستحق ہے۔ ہم مال کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، لعنت کے مستحق ہے۔ ہاں، آپ پیسہ کماتے ہو اگر یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کو نہ بھولو، پیسہ بھی کماؤ، لیکن یہ جو تم کماتے ہو اس کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، بیوی بال بچوں کا بھی حق ہے، آپ کے گھر میں والدین با حیات زندہ ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کا بھی حق ہے، مسجد کا بھی حق ہے، مدرسوں کا بھی حق ہے۔ اگر یہ مقصد ہے تو پھر الحمدللہ اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لعنت کے مستحق نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں، ہم کمائیں گے صرف اپنے لیے، مال ہمارا، مرضی ہماری، مال ہمارا، ہم جہاں چاہے خرچ کرے، جہاں چاہے اڑائے، اگر یہ مقصد ہے، اس کی وجہ سے کوئی مال کماتا ہے تو پھر لعنت کے مستحق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی، لعنت کے مستحق۔ یہ جو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا، یار وہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ نمازی نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے ایک نمبر کا، پھر بھی اللہ رب العالمین دے رہا، اتنا دے رہا، اس کے پاس سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے،
اور ایک آدمی نمازی ہے، تہجد گزار ہے وغیرہ، بڑا اچھا آدمی ہے، دیندار ہے، لیکن وہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں، یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا، لوگوں کے ذہن میں آتا. تو میرے بھائی اس کا جواب کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ دنیا کی اہمیت، دنیا کی اوقات اللہ رب العالمین کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے. ہاں، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اڈانی جیسے لوگ، امبانی جیسے لوگ، بہت زیادہ پیسہ ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خوش ہے ان لوگوں سے؟ ہاں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. یہ دنیا کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے. جاؤ کھاؤ پیو، جاؤ یار عائش کرو، کیا ہے اس دنیا کی اہمیت؟ کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو نعمتیں ہیں وہ تو مرنے کے بعد ہے. اور اللہ رب العالمین کس کو دے گا؟ وہ مسلمانوں کو دے گا، مومنوں کو دے گا. ایک حدیث کے اندر پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. یہ دنیا کی اہمیت اگر ایک مچھر کے برابر، مچھر بھی نہیں، جناح کا، جناح مطلب بازو، مچھر جو اڑتا ہے نا بازو کے بلبوتے پر، بازو کی بھی اگر اہمیت ہو، بازو کی جتنی اہمیت ہے، اوقات ہے، اس کی جو اہمیت اگر دنیا کی اہمیت ہوتی، ما سقا کافرا منها شربتا من ماء، تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. ابھی جواب مل گیا شاید کہ تو دنیا کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے. اگر ذرہ برابر دنیا کی اہمیت ہوتی تو دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، رسول کا نافرمان ہے، جو شریر لوگ ہیں، ان کو اللہ رب العالمین ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہیں دیتا. دنیا کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دیا. میرے بھائی، ہم کامیاب کب ہوں گے جانتے ہیں؟ جب ہم دنیا کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے. تب جب ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے کہ یہ جو دنیا ہے عارضی ہے، ختم ہونے والی، ہمیشہ والی زندگی وہ ہے مرنے کے بعد جو زندگی. یہ جو دنیاوی زندگی ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. جب انسان کا دماغ ایسا بن جائے گا، سوچ ایسی بن جائے گی، تو پھر وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کرے گا. وہ اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکریہ ادا کرے گا. کبھی بھی وہ غلط کام نہیں کرے گا. کیا کریں گے؟ کیا حاصل کر لیں گے؟ دنیا کچھ بھی تو نہیں حاصل کر سکتے ہیں. اگر مکمل پوری دنیا بھی اگر حاصل کر لیں تو بھی مطلب انگلی کے اندر کتنا پانی آئے گا؟ اس پانی کے برابر بھی نہیں ہوگا. اس پانی کے برابر بھی. مچھر کے پر کی کیا اہمیت ہے؟ اگر پوری دنیا حاصل کر لے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اس نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو نماز میں سستی اور کاہلی رب العالمین ہو جاتی ہے. پروردگار عالم تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. رب کریم تو ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین دنیا کے اندر بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، سب کی پریشانیوں کو، سب کی بیماریوں کو تو دور فرما دے. رب العالمین ہمیں تو دنیا کے اندر جب تک